خدشہ یہ ہے کیونکہ یہ 1988 میں بھی کسی انگریز کی تشریف آوری کے فوراً بعد واقع ہوا ہے، تو یہ مسٹر ڈونلڈو کے ابھی حالیہ دورے کے بعد سے بہر صورت جو بھی ہو منحوس آدمی ہی ہو سکتے ہیں، منحوس ہی ہو سکتے ہیں نا، علاقے میں شوم آ جاتے ہیں، تو ان کے آنے کے بعد فتنہ فساد کا خدشہ ہے۔ ابھی اللہ کا شکر ہے سر، سب بے نقاب ہو کے سامنے آ رہے ہیں۔ میرا تو شروع سے ہی اصول رہا ہے، میں نے ہر وقت اسمبلی میں بھی یہی کہتے ہوئے آیا ہے کہ ہمیں جی بی کے حوالے سے سوچنا چاہیے تھا، تو ہم بھی اپنے جگہ پر خوش تھا کہ اس رجیم چینج کے بعد چلو یہ نیا جو گورنمنٹ بنے گا یہ اس جی بی کے حوالے سے کچھ اچھا کریں گے۔ تو میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس رجیم چینج کے بعد کم از کم میرے جیسے لوگوں کا بھی ابھی آنکھیں کھل گیا ہے، یعنی کہ یہاں پر جو جی بی کے ساتھ اچھا کر رہے وہ بھی سامنے آ رہے، جو غلط کر رہے وہ بھی سامنے آ رہے، یہاں بے نقاب ہو رہے ہیں۔ تو دوران گفتگو ہمارے قائدین نے فرمایا تھا کہ یہاں پر ابھی آنے والے وقتوں میں کچھ تحفظات کا اظہار کیا خون خرابے کا، تو لوگ شاید سمجھیں گے کہ یہاں تو خون خرابہ ہے، وہی ایک چیز پر ہو سکتا ہے فرقہ وارانہ۔ ابھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے 2.5 سال میں بھی فرقہ وارانہ معاملات پر احسن طریقے سے ہم نے کردار ادا کیا ہے، جس پر اب تمام صحافی حضرات بھی گواہی دیں گے۔ یہاں ماشاءاللہ کوئی فرقہ وارانہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس رجیم چینج سے ہمارے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ سابقہ جو فرقہ وارانہ فسادات ہوا تھا یہ بھی کوئی فرقہ وارانہ فسادات نہیں تھا، کسی نے کروایا تھا۔ ایک دفعہ مرحوم ہمارا قاضی صاحب جماعت اسلامی کا جو سربراہ قاضی حسین احمد صاحب مرحوم اللہ مغفرت دے دے، وہ تشریف لائے اسکردو میں، تو بہت بڑا اجتماع ہو گیا۔ اجتماع میں تقریر فرماتے ہوئے اس محترم نے فرمایا کہ سمندر کے اندر بھی اگر مچھلی کا غول آپس میں اگر ٹکر جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ ہے۔ تو ہم لوگ تو اس وقت مذاق سمجھ کے ہنستا تھا، اب پتہ چل گیا یہاں کچن تک امریکہ کا عمل دخل ہے۔ تو ان لوگوں کو میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں، اس متنازع خطے میں مزید نیا کوئی ریہرسل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 75 سالوں سے ہمیں ایک ادارے پر تھوڑے بہت اگر اعتماد تھا، اب وہ اعتماد بھی آہستہ آہستہ کھو رہا ہے۔ مزید آگے اور تجربات سے اگر گزرنے کی صورت میں ابھی قائدین کا بھی آپ نے سنا، تو نقشہ کچھ آنے والے وقتوں میں زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ تو آج وہی مضبوط اداروں سے میرے دوبارہ پھر گزارش ہے کہ جی بی کے معاملات پہ نظر رکھیں۔ عوام کو چاہے، حالیہ ہمارے وہاں ایک نعرے لگ گیا، چلو چلو کرگل چلو۔ کرگل چلو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس بنیا انڈیا کے ساتھ جائے گا، کرگل شروع سے ہمارا اپنا حصہ رہا ہے، اس لیے ہمارے خواہش یہ ہے کہ ہم کرگل اور جی بی کو ایک ساتھ دیں، کیونکہ کم و بیش 250-300 سال ایک ساتھ رہا بھی ہے۔ تو عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ اس طرح کا مشکوک باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ ہم چائنا سے تھوڑا بہت رجوع کریں، کہ چائنا کو چاہے کہ اس جی بی پر تھوڑی بہت نگاہ کرے، کیونکہ اس طرح کا بھوکے اب چینی کے لیے بھی ہم روئے، ہم یہاں آٹے کے لیے بھی روئے، اور یہ لوگ بے بسی کا اظہار بھی کرے، تو کیوں نہ ہم یہ تو صرف یہ ابھی رجیم چینج سی پیک کے خاتمے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو عوام سے بھی گزارش ہے کہ اب کی دفعہ جو دھرنا ہوگا ان میں چین سے ذرا ریکویسٹ کرے کہ تھوڑی بہت توجہ اپنے اس تبت پر تھوڑی بہت نگاہ کریں، تاکہ انشاءاللہ والعزیز ان کا تھوڑی بہت توجہ ہمارے طرف اگر ہو جائے تو ہمارے یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔